حضرت مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء۔ فرمایا حضرت مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلفاء تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاوری رحمۃ اللہ علیہ بھاولپور بھی آپ کے خلیفہ ہیں۔ پنجاب میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ فرمایا مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ جے پور میں ہیں، جن کا اسم گرامی مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جے پور میں اسلام ان کے ذریعے پھیلا ہے۔ اس سے پہلے جے پور میں مسلمان کم تھے۔ اذان دینے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اذان کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ منحوس اس لیے کہ جہاں اذان ہوتی تھی ان کا کفر رخصت ہو جاتا تھا۔ مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ شہر میں گئے اور ایک جگہ ٹھہر کر اذان دی اور اکیلے نماز پڑھ لی، چنانچہ یہی ان کا دستور رہا۔ ہندوؤں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں۔ راجا کو رپورٹ کی گئی۔ راجا سمجھدار تھا، اس نے کہا فقیروں کو چھیڑنا اچھا نہیں، انہیں اپنے حال پر رہنے دو۔ ایک دفعہ رانی پر آسیب کا اثر ہوا اور پنڈتوں نے راجا سے کہا اب اس فقیر کو آزمانے کا وقت ہے۔ راجا نے کہا اچھا، رانی کو وہاں بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور بھیجنا کیسا، یہیں بلوا لیجئے۔ راجا نے کہا نہیں، بے ادبی ہے، رانی کو ان کے ہاں بھیجیں گے۔ رانی ان کے مکان پر گئی۔ آپ نے اس کے کان میں اذان دی اور وہ اچھی ہو گئی۔ راجا زیادہ معتقد ہو گیا اور کبھی کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ ایک دفعہ وہ دیوی کی پوجا کے لیے جا رہا تھا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان راستے میں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں جا کر بیٹھا اور پھر اجازت طلب کی کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاتے کہاں ہو، تھوڑی دیر اور بیٹھو۔ اس نے کہا دیوی کے درشن کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، دیوی جی یہیں آ جاتی ہیں، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ جیسے ہی انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، راجا نے دیکھا کہ دیوی پانی کا لوٹا ہاتھ میں لے کر ان کو وضو کرا رہی ہیں۔ اسی طرح اس نے آپ کے پاؤں پر پانی ڈالا اور وضو پورا کر کے جب آپ نماز میں مشغول ہوئے تو وہ بیٹھ گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے راجا سے فرمایا دیکھ لیا تم نے دیوی کو؟ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسی طرح اسلام پھیلایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت مولانا فخر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ ہیں، جن کا اسم گرامی مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اجمیر شریف میں درگاہ شریف کے اندر 4 یاروں میں ان کا مزار ہے۔ اجمیر شریف سے باہر ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ شہر کے اندر اس لیے نہیں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت بے وضو ہو جائیں یا کوئی بے ادبی سرزد ہو۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی مجھے درگاہ شریف میں دفن کرنا۔ جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت اجمیر شریف کے گرد و نواح میں تعاون پھیلا ہوا تھا اور باہر سے آنے والے جنازوں کا داخلہ بند تھا، چنانچہ آپ کا جنازہ شہر کے دروازے پر روک دیا گیا۔ آپ کے مریدین لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب جھگڑا بڑھنے لگا تو آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا یار زندوں کو بھی اندر نہیں جانے دیتے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، ایک زندہ کو پلنگ پر لٹا کر لے آئے ہو۔ چنانچہ وہ پھر پلنگ پر لیٹ گئے اور جنازہ اندر لے جایا کر آپ کو درگاہ شریف کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ حضرت شہید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ حضرت شہید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ناروال میں ہے، نزدیک ریاست پٹودی براستہ رواڑی۔ فرمایا آپ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہیں، آپ کے مزار پر بڑا جلال ہے۔ ایک دفعہ حضرت نصیر الدین
محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر کے قریب ایک پتھر پر تشریف فرما ہیں، اور شہید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب لوگوں نے اس پتھر کے گرد کٹہرا بنا دیا ہے۔ جو کوئی کٹہرے کو پکڑ کر دعا مانگتا ہے مراد پوری ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک دفعہ ایک سائل حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میرا یہ کام ذرا جلد کرا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی ہمارے ہاں تو دیر رہتی ہے، اگر جلدی ہے تو میرے بھائی شہید کرمانی کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کام جلد کرا دیں گے۔